الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے، جو لوگ بے نمازی ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر ان کے بارے میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد نالائق لوگ آئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو بالکل ختم کر دیا، چھوڑ دیا۔ آگے فرمایا واتبعوا الشہوات، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی نالائکی کی جو وجہ ہے اللہ کریم نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے واتبعوا الشہوات، کہ وہ خواہشات کی، شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ فسوف یلقون غیا، ان دو چیزوں کی وجہ سے کہ نماز کو جنہوں نے ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی وادی میں ڈالے جائیں گے، ان کو جہنم کی ایک وادی ہے اس میں ڈال دیا جائے گا جنہوں نے یہ دو برے کام کیے، ایک جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، نماز کو چھوڑا، اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن، ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تین آپشن یہاں بیان ہوئے ہیں کہ جس نے توبہ کی یعنی نماز آئندہ پڑھوں گا اور شہوات کی خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ سابقہ کلام کا استثناء ہے، تو دوسرے نمبر پر ایمان لے آیا، یعنی بندہ جب نماز کو چھوڑتا ہے اور جو شخص خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے فاولئک یدخلون الجنۃ، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پہ تھوڑا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا، اس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں 6 قول نقل کرتے ہیں، 6 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس نے نماز کو ضائع کیا، اور جس نے ضائع کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے نماز، اس وجہ سے اس نے نماز کو نہیں پڑھا، نماز کو ضائع کر دیا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس نے نماز کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اور نماز کی حفاظت نہ کی، اس کے بارے میں یہ وعید ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے مساجد کو ویران کر دیا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مساجد ویران ہو گئیں، مساجد غیر آباد ہو گئیں۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ نماز کے بعد ان لوگوں نے غیبت کی اور ریاکاری کی، جس کی وجہ سے غیبت اور ریاکاری کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو گئی۔ اور پانچویں تفسیر یہ ہے کہ نمازی نے نماز تو پڑھی ہے، لیکن نماز کے جو شرائط ہیں اور اس کے جو ارکان ہیں
اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی نماز ضائع ہو گئی۔ چھٹی تفسیر یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا اور بعد میں اس نماز کی قضا بھی نہ کی۔ میرے محترم بھائیوں، ان 6 اقوال پہ اگر ہم غور کریں تو وہ لوگ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں وہ اس وعید میں آتے ہیں، اور ان کو فسوف یلقون غیا، ان کو غی جہنم کی ایک سخت ترین وادی ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو غی ہے اس کے بارے میں مفسرین، علماء، محدثین کے 5 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس میں پہلا قول نقل کرتے ہیں غی کے بارے میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الغی واد فی جہنم وأودية جہنم تستعیذ منہ کل یوم 1000 مرۃ الی اللہ تعالی من شدۃ الحرارۃ اعد ذلک الوادی لتارک الصلاۃ والجماعہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، اور دوسری جہنم کی وادیاں ہر روز 1000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی شدت حرارت گرمی سے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وادی کو نماز چھوڑنے والے اور جماعت کو چھوڑنے والوں کے لیے بنایا ہے، تیار کیا ہے۔ اتنی سخت ترین یہ وادی ہے کہ خود جہنم کی دوسری وادیاں بھی اس سے پناہ مانگتی ہیں۔ اور دوسرا قول وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الغی واد فی جہنم ما ابعد قعرہ وشد حرہ وفیہ بئر یقال لہا الحبحب کلما سکنت جہنم فتح اللہ تلک بئرا فیوقد وتتلہب۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے غی، اور یہ انتہائی گہری ہے اور تاریک گھڑا ہے، اور اس میں ایک کنواں ہے جس کو حبحب کہا جاتا ہے۔ جب جہنم کی آگ سکون پہ آتی ہے، ٹھنڈے ہونے کو ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس وادی کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے جہنم توقد تتلہب، جس کی وجہ سے جہنم بھڑک اٹھتا ہے اور جہنم کی آگ شعلے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اور تیسرا قول حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الغی نہر فی جہنم بعید قعرہ شدید حرہ خبیث طعمہ لو قطرت قطرہ منہ الی الدنیا لہلک اہل الدنیا کلہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی سخت انتہائی گہری وادی کا نام ہے، اور اس کی جو بو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے، اتنی سخت ترین یہ جگہ ہے۔ اور چوتھی تفسیر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الغی هو الخسران والہلاک، کہ غی جو ہے یہ وہ وادی ہے جس میں خسارہ، نقصان ہے اور بربادی ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الغی واد فی جہنم یسیل فیہ دم وقیح، کہ غی وہ وادی ہے جہنم کی جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سخت ترین کنویں سے، اس سخت ترین وادی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ نماز ٹائم پر پابندی کے ساتھ ادا کریں، نماز میں کوتاہی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ برتیں۔ جب بھی ٹائم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائیں، انشاءاللہ آپ یہاں پہ نماز ادا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز اس زمین پر، اس دنیا پر ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک بھی آپ سے راضی ہو جائے گی۔ جب اللہ کی رضا آپ کو چاہیے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا
تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے اور نماز پنج گانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔